بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص اور شرطیہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رمضان کی 24 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقہ سے پڑھ لیتا ہے تو جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ ماہ رمضان برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو قبول کیا جاتا ہے، ہر دعا کو قبول کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، کامیابیاں لے کر آتا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر کسی کے دسترخوان کو نعمتوں سے سجا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں سحری میں رونق، افطاری میں رونق، سارا دن رحمتیں برکتیں برستی رہتی ہیں، بند کاروبار بھی چل پڑتے ہیں۔ رمضان مبارک کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کتنی قدر و قیمت ہے تو اپنی دکانوں کو بند کر کے، اپنے کاروبار کو بند کر کے ہر وقت رب کی عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں، اعمال کریں اور رب کو راضی کرنے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، جہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر رب کو راضی کریں۔ ماہ رمضان کے مہینے میں ہر نفل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے، وہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ ہر نیکی پر 70 نیکیوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہر کسی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ رب کی ذات فرما رہی ہے کہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرایا، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور رب کو راضی نہ کیا، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرایا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزارے، عام مہینوں کی طرح لاپرواہی میں گزارے۔ رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، ایسے تمام افراد جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اپنی مایوسی سے، ڈپریشن سے ان کی زندگی کا جینا حرام ہو چکا ہے، تو آج 24 رمضان جمعرات کے دن رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر ہاتھ پھیلا کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی اگر کوئی بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب دعا قبول کرتا ہے۔ آج میں رمضان کے 24ویں روزے کا ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ان دو اعمال کو رب کریم کے نام اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقہ سے پڑھ لیتا ہے تو رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب غیب سے مدد آ جاتی ہے پھر آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، پھر ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ ماہ رمضان جسے عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں راتوں کو جاگنا، تہجد پڑھنا، سحری کرنا رب کریم کے حضور اتنا محبوب عمل ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ نیند قربان کر کے صبح سحری کرتا ہے، سحری میں رب کی رضا کے لیے کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، پھر سارا دن ذکر و اذکار عبادات کرتا ہے اور سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور شام کو افطاری کے دسترخوان پر بھوکا پیاسا جب ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے،
جب آپ کے ملک میں 24 رمضان جمعرات کا دن آ جائے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ اس عمل کو صبح سحری کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ لیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ لیں، عصر مغرب عشاء نماز تراویح کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے 24 رمضان جمعرات کے دن یہ عمل لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج آپ نے اگر اس موقع کو ضائع کر دیا، آج اس موقع کو اگر آپ نے لاپرواہی و کوتاہی میں گزار دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آج رب کی ذات موقع دے رہی ہے کہ مانگو، رب کریم سے کیا مانگتے ہو۔ آج اگر کوئی رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر آنکھوں میں آنسو لے کر اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجات پوری فرما دے گی، پوری ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ 24 رمضان جمعرات کے دن آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، جو بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لے، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے 24 رمضان جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ رب کریم کے سامنے رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، یہ رب کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھنے والا رب کی بے نیازی والی صفت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنی بے نیازی سے اتنا نوازتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھنے سے آپ 11 حاجات کو، 11 مقاصد کو، 11 خواہشات کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے تو آپ کی 11 کی 11 حاجات انشاءاللہ پوری ہو کر رہیں گی، اور اب اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ رب کے کمالات ہیں، یہ رب کے معجزات ہیں۔ اللہ الصمد کو 11 بار بتائے گئے طریقہ سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔
سورہ اخلاص رب کریم کی ایسی لاڈلی صورت ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ جب سورہ اخلاص پڑھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن مجید کے پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج اگر ایک نیکی پر 70 نیکیاں مل رہی ہیں، آج 1 لاکھ پر 70 لاکھ کے انعامات دیے جا رہے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی، 10 خواہشات پوری ہو جائیں گی، 10 مقاصد انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ خود حساب لگا لیں کہ کتنے قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ رب کریم نے چاہا تو صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 کی 10 حاجات، 10 کی 10 خواہشات انشاءاللہ غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج رمضان کے 24ویں روزے جمعرات کے دن صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر آخر میں تیسرے نمبر پر آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے۔ آپ نے آخر میں 1 قرآنی آیات پڑھنی ہے، کیونکہ یہ رمضان کا تیسرا عشرہ ہے۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 1 بار ہو گیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 2 بار ہو گیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 3 بار ہو گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں 24 رمضان جمعرات کے دن کا یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے، سینے کا ایسا خاص راز آپ کے حوالے کیا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا خاص راز ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو رب فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اس فانی دنیا میں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا اقرار کر رہا ہے۔ جو مانگتا ہے عطا کر دو، جتنا مانگتا ہے عطا کر دو، جیسا مانگتا ہے جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، شادی، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 24 رمضان جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، رب کی ذات انشاءاللہ غیب سے نوازے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔
محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی، اور مجھے بھی اپنی نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرہ۔